بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ روایت میں منقول ہے کہ عبداللہ بن سلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیوں آدم کا نام آدم ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ روئے زمین کی خاک سے پیدا ہوئے۔ پوچھا کہ آدم ہر ایک مقام کی خاک سے خلق کیے گئے یا صرف ایک جگہ کی خاک سے؟ فرمایا کہ اگر ایک جگہ کی خاک سے پیدا ہوتے تو لوگ ایک دوسرے کو نہ پہچانتے اور سب کے سب ایک شکل و صورت کے ہوتے۔ پوچھا کہ ان کا دنیا میں کون مثل و مانند ہے؟ فرمایا کہ خاک ان کی مثل ہے، کیونکہ خاک میں سفید و سرخ و سبز و گلابی و نیلا رنگ ہوتا ہے۔ اس میں شیرین و شور، ہموار نا ہموار، سخت و نرم زمین ہوتی ہے۔ اسی سبب سے لوگوں میں نرم و سخت، سرخ و سیاہ، زرد و گلابی خاک کے رنگ پر ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ حوا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی یا حوا سے آدم علیہ السلام؟ فرمایا بلکہ حوا کو آدم سے خلق کیا ہے، اور اگر حوا سے آدم خلق ہوئے ہوتے تو طلاق دینا عورتوں کے اختیار میں ہوتا۔ پوچھا کہ حوا آدم علیہ السلام کے کل جسم سے پیدا ہوئی یا بعض سے؟ فرمایا کہ جسم کے بعض حصے سے۔ اگر کل جسم سے خلق ہوتی تو قصاص میں مردوں اور عورتوں کا حکم یکساں ہوتا۔ پوچھا کہ آدم علیہ السلام کے ظاہر حصہ جسم سے پیدا ہوئی یا باطن سے؟ فرمایا باطن سے۔ اگر ظاہر جسم سے پیدا ہوتی تو بے شک بے پردہ گھومتی جیسے مرد پھرا کرتے ہیں، لہذا مردوں پر لازم ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھیں۔ پوچھا کہ آدم کی داہنی جانب سے پیدا ہوئی یا بائیں جانب سے؟ فرمایا کہ بائیں طرف سے۔ اگر داہنی جانب سے پیدا ہوتی تو مرد و زن میراث میں برابر ہوتے، کیونکہ بائیں جانب سے پیدا ہوئی ہیں، اس لیے میراث میں عورتوں کا ایک حصہ اور مردوں کا 2 حصہ ہوتا ہے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تو ملائکوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کریں، اور ابلیس نے اپنے دلی حسد کو ظاہر کر کے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو خدا نے اس پر عتاب فرمایا کہ کون سی چیز تجھ کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی؟ کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے۔ حضرت نے فرمایا پہلے جس نے کہ قیاس کیا وہ شیطان تھا، اس نے تکبر کیا اور پہلا گناہ وہی تکبر تھا۔ ابلیس نے کہا خداوندہ مجھ کو سجدہ آدم سے معاف رکھ، پھر میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کسی ملک المقرب اور پیغمبر مرسل نے نہ کی ہوگی۔ خدا نے فرمایا کہ مجھ کو تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے میری عبادت اسی طرح کریں جس طرح مجھے پسند ہو، نہ اس طرح جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ بہشت سے نکل جا، کیونکہ تو رجیم ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا پروردگارا کیا تو مجھے میرے عمل کے ثواب سے محروم فرماتا ہے؟ حالانکہ تو عادل ہے، تو ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا کہ نہیں، لیکن جو کچھ اپنے عمل کے ثواب کا عوض تو چاہے مجھ سے امور دنیا سے مانگ لے، میں تجھ کو عطا کر دوں گا۔ اس نے پہلی چیز قیامت تک کی زندگی طلب کی۔ خدا نے فرمایا میں نے عطا کی۔ اس نے کہا مجھے فرزندان آدم علیہ السلام پر مسلط کر دے۔ فرمایا یہ بھی قبول کیا۔ کہا ایسا اختیار مجھے عطا کر کہ فرزندان آدم کے رگ و ریشے میں خون کے مانند جاری ہو سکوں۔ فرمایا کہ یہ بھی منظور۔ کہا اگر ان کو ایک فرزند ہو تو میرے لیے 2 پیدا کیے جائیں، میں ان کو دیکھوں لیکن وہ مجھے نہ دیکھ سکیں، اور جس صورت پر چاہوں ان کے لیے مشکل ہو سکوں۔ فرمایا کہ تجھ کو یہ تمام اختیارات دیے۔ اس نے کہا پروردگارا اور زیادہ عطا فرما۔ ارشاد ہوا کہ ان کے سینوں کو تیرا اور تیری ذریت کا وطن اور منزل قرار دیا۔ کہا بس پالنے والے اتنا کافی ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا کہ تیرے عزت و جلال کی قسم سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے خالص بندوں کے، اور ان کے سامنے، پیچھے، داہنے اور بائیں سے ان کو گھیروں گا
اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ سامنے سے گھیرنے کا یہ مطلب ہے کہ آخرت کے معاملے میں شک ڈالتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے نہ کوئی بہشت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ حشر ہے، نہ نشر ہے۔ اور پیچھے سے آنے کا یہ مقصد ہے کہ دنیا کے معاملے میں آ کر مال جمع کرنے کا حکم دیتا ہے کہ دنیا میں مال جمع کریں، اپنے پیچھے مال چھوڑ جائیں، اور صلح رحمی کرنے یا حقوق اللہ کو ادا کرنے یا اپنے اہل و عیال کی پرورش کرنے سے روکتا ہے۔ کسی سے صلح رحمی نہ کریں، اللہ کا حقوق ادا نہ کریں، اپنے اہل و عیال کی پرورش نہ کریں، لاپرواہ رہیں، اور پریشانیوں کی باتیں سکھاتا ہے۔ داہنے سے آنے کا یہ مطلب ہے کہ دین کے راستے پر آتا ہے تاکہ جو لوگ دین باطل پر ہیں ان کی نگاہوں میں اس کو اور زینت دے کر پیش کرے۔ اگر راہ ہدایت پر گامزن ہیں تو ان کو اس سے علیحدہ کر دے۔ اور بائیں سے یہ مطلب ہے کہ لذتوں اور شہوتوں میں انسان کو گم کر دے، دنیا میں اس کو اس طرح سے گم کر دے کہ وہ اللہ کو بھول جائے۔ حسن سند کے ساتھ حضرت سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ نے شیطان کو وہ قوت جو اس نے طلب کی تھی عطا فرمائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پروردگارا، تو نے شیطان کو میرے فرزندوں پر مسلط فرمایا اور اس کو مانند خون کے ان کی رگوں میں جاری کر دیا اور بخشا اس کو جو کچھ کے بخشا، اب مجھ کو اور میرے فرزندوں کو کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ تجھ کو اور تیرے فرزندوں کے لیے یہ مقرر کیا کہ ان کے ایک گناہ کو 1 اور ان کی ایک نیکی کو 10 کے برابر شمار کروں گا۔ کہا پروردگارا اور زیادہ کر۔ فرمایا کہ ان کی توبہ قبول کروں گا یہاں تک کہ جان ان کے حلق تک پہنچے۔ عرض کی بار الہ اور زیادہ عطا فرما۔ ارشاد ہوا ان کے گناہوں کو بخش دوں گا اور ان کی برائیوں کی پرواہ نہ کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا بس میرے لیے کافی ہے۔ والسلام۔